السلام علیکم، میں ہوں محمد فاران۔ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، گزارش، ویورز، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب سے پہلے تو یہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے، جزاک اللہ۔ اچھا دوستو، آج جو میں آپ لوگوں سے بات ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صبر ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ اب صبر ایک چھوٹا سا الفاظ ہے اور صبر کی تلقین کرنا کسی کو، صبر کا کسی کو کہہ دینا اس سے زیادہ آسان ہے، لیکن جو صبر کر رہا ہوتا ہے اور جو صبر کرنا ہے اصل، وہ انتہائی مشکل ہے۔ جو شخص اس وقت سے، اس ٹائم پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ میں خود اس سینیریو سے گزر رہا ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو بولوں کہ صبر کریں، صبر کرنا بہت آسان ہے، صبر کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے، صبر کرنے کے بعد ویسا ہو جاتا ہے، لیکن صبر کرنا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے جہاں پر معاملات اینڈ تک، یار ہم یہی اپنے دنیاوی معاملات کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک یہ پروسیجر ہے، یہ معاملات چل رہے ہیں، تو یار اس پروسیس سے یہ چیزیں گزریں گی تو ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اب بالفرض وہ جو بھی ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اب ایک مثال ہے کہ ایک جاب لیس پرسن نے کہیں انٹرویو دیا، سی وی اپنی وہاں پر جمع کروائی۔ اب اسے پتہ ہے کہ یار اس کا ایک پروسیجر ہے، یہ میں نے سی وی جمع کروائی ہے، وہ ایک ڈپارٹمنٹ والے، میں نے اب انٹرویو دیا، میں نے سی وی جمع کروائی، اب وہاں پہ ڈپارٹمنٹ والے آپس میں مشورہ کریں گے، دیکھیں گے اور بھی لوگوں سے انہوں نے انٹرویو لیا میرے ساتھ ساتھ، میری جتنی قابلیت ہے، میری قابلیت کے ساتھ ساتھ اتنے ہی 8-10 لوگ وہاں پہ مزید انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں، اور انسان کو پھر وہاں پر ایک اس کی جو سائیکی ہوتی ہے، وہ اس کی نفسیات جو ہوتی ہے، اس سے اس کو صبر آ جاتا ہے کہ یار اتنا تو ٹائم لگے گا، ابھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ابھی ویٹ کرتے ہیں، یہاں سے کال آئے گی، یہاں سے نہیں آئے گی تو کہیں اور سے آئے گی، 10 جگہ انسان ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، یہی طریقہ ہے ایک کوشش کرنے کا، ایک جستجو کرنے کا، اور ملتا ہے اس پر۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک شخص کی یہ کمپنی ہے اور وہاں پر میں نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے، تو یار وہ اگر میں ان کے لیے بیسٹ ہوا اور جس کام کے لیے وہ مجھے اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو جاب مجھے ملنا چاہ رہی ہے یا میں جو کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ مجھے اپوائنٹ کریں گے۔ آپ اپنی طرف سے بے فکر ہوتے کہ نہیں یار، اگر اس کمپنی سے نہیں ہوا تو کسی دوسری کمپنی سے ہو جائے گا، کیونکہ میرے اندر اتنی قابلیت ہے کہ یہاں نہیں تو میں وہاں پہ پرفارم کروں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس کا ریٹرن فوراً چاہیے ہوتا ہے، اور اگر وہ ہمیں ریٹرن نہیں ملتا تو پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی کوشش کی اور ایسا کیا اور اتنا ملنا چاہیے تھا، اتنا ریٹرن ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ حالانکہ جو آپ کی اپلیکیشن، ایک اپلیکیشن آپ نے مالک کو دی ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے، تو وہ آپ کی جائز دعا، جائز خواہشات کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ وہ دعا آپ نے وہاں پر، وہ اپلیکیشن آپ نے وہاں جمع کروائی، تو اس کے لیے بھی تو ہم تھوڑا صبر رکھیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو سی وی کی دے دی۔ اب ایک کاروباری انسان ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کمپنیز میں جاتا ہے بزنس کے لیے، وہاں پہ کوٹیشنز جمع کرواتا ہے، اسے بھی پتہ ہے یار میں نے ایک کوٹیشن جمع کروائی بھی، میرے ساتھ ساتھ 4-5 کمپنیز نے اور کروائی بھی ہے۔ بھائی ضروری نہیں ہے مجھے کام ملے، ضروری نہیں ہے مجھے ٹینڈر ملے، کسی اور کو بھی مل سکتا ہے، وہ اس کے لیے مائنڈ پریپیئر کر کے رکھتا ہے اپنا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، جو کہتا ہے مالک کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا، لیکن کب؟ جب تمہارا بہتر وقت ہوگا۔ اب ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہتر سوچتے ہیں، کیونکہ وہ اس تجربے سے، اس وقت سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز ہمیں تو فوراً چاہیے، اور ہمارے والد صاحب یا والدہ یہ ہمیں دے سکتے ہیں لیکن نہیں دے رہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو کس وقت دینی ہے۔ اسی طریقے سے وہ تو کل کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے ساری پوری کائنات کا، کہ اسے پتہ ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہ واحد وہ ذات ہے جو
مالک ہے. آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں. ہم اپنی اولاد کے لیے ان کے پیرنٹ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کے مالک نہیں ہیں. مالک صرف ایک ہی ہے. تو جب اس کے آگے آپ دعا کرتے ہیں اور اس ذات سے آپ مانگتے ہیں تو وہ صرف صبر ہے. اب وہ صبر شکر کے ساتھ ہوگا تو بے شک وہ جو آپ کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کو آپ کو پورا کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بے چین ہوں گے کہ نہیں یار میں تو یوں کرا میں یوں کرا، اب آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں اپنا پورا ڈیلیور کر رہا ہوں اور میں اپنی ایک جائز خواہش رکھتا ہوں کہ یہ ہو جائے، وہ مالک ضرور پوری کرتا ہے. تو اس پر ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ یار ہم اس ذات کو، اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں دے سکتے تھوڑا؟ ہم نے وہاں پہ اپلیکیشن جمع کروائی ہے جہاں سے کوئی، یعنی کہ وہاں تو کوئی ڈیمانڈ کی کوئی قید ہی نہیں ہے نا، ان لمیٹڈ آپ نے اپنی خواہشات جمع کروا دی اور وہ سب دے گا. اس کا وعدہ ہے اور وہ بے شک دے رہا ہے. اگر وہ روک دے تو ہمیں لگ پتہ جائے، لیکن وہ دے رہا ہے. تو اس چیز کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اور اگر یہ چیز ہم نے تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کر لی تو صبر کرنا، صبر کا پیریڈ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. صبر تو کرنا ہے، صبر لازمی کرنا ہے، لیکن جب وہ ایک ٹائم پیریڈ، ایک جو برے حالات ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہاتھ تنگ چل رہا ہوتا ہے، جب وہ نکل جاتا ہے نا ٹائم، یا کوئی پریشانی آئی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ ٹائم نکل جاتا ہے نا تو اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار کتنا سا ٹائم تھا، ایک چھوٹا سا عرصہ تھا، لیکن کرنے کو، گزارنے کو ایک مرحلہ تھا، اسی کا ریٹرن مالک دیتا ہے. اور وہ ضرور دیتا ہے تاکہ ایمان پختہ ہو سکے ہمارا، اور وہ ضرور دے گا. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں اور صبر شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، انجوائے کریں. اور بس یہی کہنا چاہوں گا. ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، ایک چھوٹی سی بات تھی جو ذہن میں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. لیکن بس گزارش آپ سب سے یہی ہے کہ ایک تو سبسکرائب کریں، اور جہاں جہاں اگر کبھی میری بھی بات کبھی نہ کبھی غلط ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتایا کریں، فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا آج. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک پر، ڈیلی روٹین لائف کے حوالے سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ہفتے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.